الرحمن الرحیم. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے 73ویں آیت میں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک، مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک، وہ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم سے ہو کے گزرے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر ایک نے جہنم سے گزرنا ہے. اور یہاں پر نفی کے بعد استثناء ہے. علماء تشریف فرمائے یہ تائید فرمائیں گے، یعنی یہ کہ کوئی ایک بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے، سب کے سب. اب اس میں بعض لوگوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے گزارے گا. بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے. لیکن الفاظ پہ آپ جائیے اور واقعاً جو اس کی ٹرو اسپرٹ ہے اس پہ دیکھیے تو ایسا ہی ہے. تو اگر سب جہنم سے گزریں گے تو پھر جو مولا نے حیدر کرار ہیں، بیوی کے محب ہیں، وہ جہنم سے گزریں گے کیا؟ جی سب گزریں گے. تو پھر کیا ہوگا اس وقت؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا تھا نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ میں محفوظ رکھا اور خود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پھر گزارے گا کیوں؟ جب وہاں عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا تو پھر گزارے گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ایک مومن جو جنت میں جانے والا ہے وہ بھی جب جہنم سے گزرے گا تو کم سے کم اسے اس بات کا شکر ہو کہ اگر میں نے توحید کو نہ مانا ہوتا یا رسالت کو نہ مانا ہوتا یا ولایت کو نہ مانا ہوتا، جب تک آپ کسی چیز کو دیکھتے نہیں اس وقت تک اس کا احساس نہیں ہو پاتا. تو اللہ تعالیٰ ایک احساس کے ساتھ گزارے گا تاکہ جب جنت میں پہنچو تو جنت کی قدر ہو. وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی کہ جب اگر میں جہنم دیکھی ہی نہ ہوں تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہاں پر کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا کہ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ طے کر لیا ہے، حتمی ہے کہ ایسا ہوگا، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو پروردگار کیوں کر رہا ہے تو ایسا؟ اس لیے کہ ہر ایک کو وہ احساس دلوائے اور پھر اس کے بعد جا کے قدر ہو. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے واردھا کا لفظ ہے قرآن کا، تم میں سے ہر ایک وارد ہوگا. اب زیارت عاشورہ کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم پروردگار ہمیں وارد ہونے والے دن حسین کی شفاعت عطا فرما دے. تو یہ خاص الخاص اس وقت کی شفاعت مانگی جا رہی ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، وہی لفظ ہے واردھا یوم الورود. پروردگار جب ہم وارد ہوں گے اس دن حسین کی شفاعت عطا فرما. کتنا ہی اہم موقع ہے وہ، کتنا ہی حساس موقع ہے جب انسان جہنم سے گزر رہا ہے. اب میں اس فکرے سے استفادہ کرتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ ہم تو اگر وہاں سے بھی جہنم سے بھی گزر رہے ہوں گے تو یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہوئے جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ سے. ایک اور مل کے سلوات دے دو، نام ہے ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ. لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے جو ہمارے موضوع سے متصل ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کتنے مومنین ساتھ پڑھو تو دل کو تسلی و خوشی ہوتی ہے کہ زیارت عاشورہ انشاءاللہ تقریباً ہر ایک کے وظیفے میں ہے. اگر سارا سال اس کو نہ کر سکے تو کم سے کم ان 10 دنوں میں عاشور تک یہ ضرور کرنا چاہیے. اگر 100 دفعہ درود و سلام کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ایک مرتبہ پڑھیں. اور 100 دفعہ جو درود و سلام ہے اس میں بھی جو مختصر ہے اگر وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ 100 مرتبہ کی جو تاثیر ہے وہ حاصل ہو جائے گی آپ کو. وہ کیا ہے مختصر؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہم لنا اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعاون له على ذلك اللہم لنا الاصابۃ التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتل اللہم لعنهم جميعا. یہ اللہم لعنهم جميعا فقط 100 مرتبہ پڑھ لیں، پورا نہیں. اللہم لعنهم جميعا یہ 100 مرتبہ تکرار کیجئے انشاءاللہ، پھر اس کا اثر دیکھیے آپ. اور السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. پھر 100 دفعہ پڑھیں السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اس کی تاثیر دیکھیں آپ. اور اگر یہ اتنا مختصر بھی 100 دفعہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم ایک بار، اچھا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، عاشور کے دن یہ عمل تقریباً وہ انجام دیتے ہیں لیکن عاشور کے دن کم سے کم یہ مختصر والی 100 دفعہ پڑھیے آپ. وثبت لی قدم صدق عندک مع، پروردگار مجھے تو امام حسین کی شفاعت عطا فرما لیکن ثابت قدم رکھ مجھے حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اصحاب حسین کے ساتھ. الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا. تو ثابت قدم رہنا، اور ثابت قدم وہی رہے گا جس کے پاس علم ہے. دیکھیں میں آپ سے جناب امیر کی بات کر رہا تھا، ایک تو علم ہے، دوسرا یقین ہے. جس کے پاس یقین اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، ان کے فرامین پر، ان کی تعلیمات پر، یہ ہر ایک کو اتنا جلدی حاصل نہیں ہوتا. دیکھیں حدیث میں آیا کہ یقین وہ دولت ہے جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے. ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا ہے. ایمان ہے سب کے پاس لیکن یقین ہے سب کے پاس وی ڈونٹ نو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر پائیں انشاءاللہ. مثلا ایک جگلر کے لیے کہا جاتا ہے، کرتب دکھانے والا، وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر روپ لگی ہوئی تھی، وہ جا رہا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا اور وہ جگلنگ کرتا ہوا جا رہا ہے، دوسری بلڈنگ تک پہنچ گیا.
تو جناب سب نے اپریشیٹ کیا, سیلفیز بنائی اس کے ساتھ. تو اس نے پوچھا کہ تم میں سے کتنوں کو یہ یقین ہے کہ میں دوبارہ اس بلڈنگ سے وہاں تک جا سکتا ہوں؟ ہم سب کو یقین ہے, ہم نے دیکھا ہے آپ کو. کہ تم میں سے کون میرے کندھے پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ یہ ہماری بات. اگر آپ تک پہنچی تو مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ وسلم. ہمارا ایمان ہے کہ حرام کی طرف نہ جاؤ. کتنوں کو یقین ہے کہ حرام چھوڑیں گے تو علی ہاتھ تھام لیں گے؟ ایمان ہونا الگ بات ہے, یقین ہونا الگ بات ہے. اتنا یقین ہونا جناب امیر پر, اللہ اکبر. یعنی سلمان کے لیے ایک ہمارے پاس پرائم ایگزامپل وہی ہے. تو میں پرائم ایگزامپل دے دوں تاکہ ہمارا ایک بات تو سیٹ ہو سکے. تو بالکل پرائم ایگزامپل کیا ہے سلمان کے لیے؟ ہمیشہ لوگ دیکھتے تھے کہ جب بھی صبح کو جاؤ علی مسجد میں ہوتے ہیں, سب سے پہلے سلمان علی کے پاس ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ جب بھی جاؤ سب سے پہلے سلمان وہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں, اس بات کو توڑنا ہوگا, اب ہم جائیں گے سب سے پہلے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کو سوئیں گے نہیں, اور چراغ لے کر اس کے بعد ہم دیکھتے رہیں گے. جیسے ہی فجر سے پہلے ہم پہنچے ہوئے ہوں گے وہاں پر. اچھا وہ وقت آیا تو فجر سے پہلے چراغ لے کر, اچھا جو قدموں کے نشان بن جاتے تھے نا اس زمانے میں, کیونکہ خاک ہوتی تھی, اچھا ایک ہی قدموں کے نشان ہے, شکر فقط علی ہیں. اندر جا کے دیکھا احزاب بسلمان من جنب امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام یشرب من معین صافی. سلمان امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے, علی کے علم میں بہت اذان ہے سلمان, اور چشم خالص سے علی کے فیضیاب ہو رہے ہیں. ارے نزلت من السماء ام خرجت من الارض, سلمان تم کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے نازل ہوئے, زمین سے نکلے ہو؟ کوزا, تو پھر کہا نہیں میں عام راستے سے آیا. کہ جب عام راستے سے آئے تو تمہارے قدموں کے نشان تو نظر نہیں آ رہے. قدمی علی اثار قدم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, کہ میں نے اپنا قدم رکھا ہی نہیں. یہ علی کا اتباع سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے تو وہیں قدم رکھا جہاں اثر قدم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے. میں تو بالکل اسی جگہ پہ قدم رکھ کے چلتا. کیوں سلمان اتنی طبیعت وہیں پہ قدم رکھ لو جہاں علی قدم رکھے؟ کہتے ہیں کیونکہ انی عالم ہوں, میں اس بات کو جانتا ہوں کہ لا قدم ولا يرفعها الا بحکمت, کیونکہ علی حجت خدا ہے. علی نہ قدم اٹھاتا ہے نہ قدم بٹھاتا ہے, مگر یہ کہ اللہ کی جانب سے حکمت ہوتی ہے. جہاں کہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام حکمت ہوتی, علی کے قدم اٹھانے میں بھی حکمت ہے, رکھنے میں بھی حکمت ہے. اتنا یقین رکھو. مولا علی کا کوئی کام بھی جو ہے نا وہ عام کام نہیں ہے, چاہے بظاہر عام کام نظر آ رہا ہو لیکن وہ ہے خاص کام. ایسے امام مانو علی. اچھا ہم سب کی زندگیوں میں سو جانا ایک عام کام ہے یا خاص کام؟ عام سا کام ہے, روز کرتے ہیں. علی کی زندگی کا بڑا خاص کام ہے. ہماری مثال مولا علی کی زندگی کا ایسا خاص کام ہے کہ علی سوئیں. مولانا اظہر حسن زہری صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے, کہتے ہیں اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا, جو سونا کھرا لگنے کو سمجھ پائے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. علی کو اللہ کا سونا اتنا کھرا لگا کہ علی سے اللہ نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں. تو مولا علی کا جو عام کام ہے بظاہر وہ بھی خاص کام ہے, اس لیے اس یقین کے ساتھ علی کا اتباع کرو. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. اب میں نہیں سمجھا سکتا یہاں بیٹھے بیٹھے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے, اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. بستر نہ ہو بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. دیکھو آدھا میں فکرہ کہوں گا پھر آدھا تم نے کہنا ہے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے, سوئے تو محمد ہے, جاگے تو. دیکھو مجلس اس وقت تک بازینت ہی نہیں ہوتی جب تک ذکر حیدر کرار علی بن ابی طالب. یہ میں نہیں کہہ رہا, زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. ایک اور ہو جائے. دیکھو اب یہ جو آپ کی جو کیفیت ہے نا, جیسے نام امیر المومنین آئے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں, شاداب ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی فطری بات ہے کہ امیر المومنین نے خود بیان فرمایا تھا کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق. علی کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا, کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا. جو کیفیت ابھی اس وقت ہے کہ چہرے رشک گلاب بنے ہوئے ہیں. اچھا چلیں آپ نے کہا تو میں رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں, رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں, محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں, محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. اچھا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا, یہ تو ہر بار ہوتا ہے نا. تو میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی, میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی, مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں. تو آپ فخر کریں اس بات پر. مجھے ایک کرسچن رائٹر کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, شبلی شمیل کرسچن رائٹر, کہتے ہیں علی و نسخت مفردہ. علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں ہے. علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں. جارج جرزاق پر کرسچن رائٹر ہے, اس نے لکھا کہ مسلمین فضلا ان اکون شیعیہ, میں مسلمان نہیں ہوں, ناٹ مسلم, جیسے شیعہ ہوں, لیکن احبک, لیکن آئی لو یو علی. عربی کا یہ ترجمہ یہ بنے گا اس کا کہ میں آپ سے محبت, شدید محبت کرتا ہوں. میں مسلمان نہیں ہوں, جیسے شیعہ ہوں, لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ آپ کی شجاعت کی وجہ سے, آپ کی عدالت کی وجہ سے, آپ کے علم کی وجہ سے, آپ کے اخلاق کی وجہ سے. تو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنا یہ تو ایک بیسک ہیومن ڈگنیٹی, میں نے کہا ہے کہ ایک عام انسانی سطح پر جو کرامت و شرافت ہوتی ہے اس کا تقاضا ہے کسی کے دل میں. اب وہ کرسچن ہو, ہندو ہو, وہ اور تمام ہی مسلمان ہو. اب جو نہ کرے پھر وہ سوچے کہ پھر وہ کیا ہے, وہ سوچے کہ وہ کیا ہے. وہ میں نے اب یہاں سے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ پہنچ گئی بات. ہاں تھوڑے کہے کو بہت سمجھے بس, تو بات پہنچ جاتی ہے. تو عزیزان گرامی اس لیے اب آپ دیکھیں امیر المومنین اسلام, ان کا جو علم ہے, ان کی جو میراث ہے,
میں نے کل فکرے کو درس کی ہیں، تو کیا اس پر جو توصیف و تمجید کی ہے فقط شیعوں نے کی بھی ہے کیا؟ نا۔ اس لیے عزیزان گرامی، اگر ہم نے اپنے آپ کو ضم کیا، جوڑا اس کردار سے، اس یقین کے ساتھ، حرام سامنے آتا ہے چھوڑ دیں، یقین والی بات، یقین رکھیں کہ علی تھامیں گے ہاتھ۔ اچھا اگر دنیا میں نہ بھی ملا، ہو سکتا ہے کہ آگے کہا کہ مولانا صاحب نہیں، ہم نے تو بڑے انسٹنسز دیکھے ہیں، ہم نے جو ہے نا سیکریفائس بھی کیا لیکن ہمیں دنیا میں کوئی ریوارڈ ہی نہیں ملا۔ ہوتا ہے کبھی ایسا؟ کوئی بات نہیں، آپ خالی دنیا کے ماننے والے ہیں کیا؟ یقین نہیں کہ قبر میں بھی علی آنے والے ہیں وہاں پر؟ کبھی نہیں ملتا، پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ خود مولائی کا کلام ہے۔ مولا کا کلام یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا شجاعت ہے، بندے سے مانگنا ذلت ہے۔ امیر المومنین نے کمپیریزن کی ہے، بندے سے مانگو کہ ذلت ہے نا، اور اللہ سے مانگنا، کہتے ہیں مانگنا بھی شجاعت ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا شجاعت ہے۔ مل جائے تو رحمت ہے، نہ ملے تو حکمت ہے، نہ ملے تو حکمت ہے۔ بچہ مثلا سردیوں میں آئس کریم مانگتا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے، باپ منع کرتا ہے علم کی وجہ سے۔ مثال سمجھ میں آئی آپ کو؟ علی کے بچوں کی طرح کیا ہے، انا والی ابا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ہاں تو وی آر لائک اے چلڈرن آف مومن علی نبی طالب علیہ السلام، ہم تو اس امت کے، علی اور مصطفیٰ اس امت کے باپ ہیں۔ تو جب ہم مانگ رہے ہیں ان سے کچھ، دیکھیں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ایک کسی بھی مومن کا، مومنہ کا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈپریس ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب مثلا 10 سال سے ہم ایک بات مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مل رہی۔ خود جناب امیر نے فرمایا ہے کہ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا یا اللہ فوراً دیتا ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا کتنی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے تو وہ نہیں مل سکا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری نسلوں میں بڑا بہت ماشاءاللہ، آپ کو فخر ہوتا ہے، آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے، میرا بچہ مثلا ماشاءاللہ اچھا ہے، مومن ہے، مثلا خوبصورت، ہر ماں باپ کو اپنا وہ لگتا ہے، لیکن بہرحال لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمال عطا کیا ہے، اس کو اس کے نصیب اچھے رکھے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ بہت ساری ہماری وہ دعائیں کہ جو ہمارے لیے پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن بنس سے علی نبی طالب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نسلوں میں عطا کرتا ہے۔ تو ڈپریس نہیں ہو، مایوس نہیں ہو۔